الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیز دوستو، عنقریب ہمارے سامنے عظیم الشان بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جو رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. ہمیں اس رمضان کا خوشی بخوشی استقبال کرنا چاہیے. یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، ایک چانس ہمیں ملا ہے، ورنہ ہم گزشتہ رمضان کو دیکھے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ افطار و سحری میں شریک ہوتے تھے، لیکن اس رمضان کو اپنی قبروں میں مدفون ہے. اس رمضان کو ہمیں آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے اور یہ سمجھے کہ اللہ مجھے پھر میری زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے تاکہ میری بخشش ہو جاوے، میں جنت کا مستحق بن جاؤں. اسی لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جن کے دل میں آخرت کا فکر ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس چند روزے زندگی میں کچھ مشقت اٹھا لوں گا تو میری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی. اگر آج میں خدا کی رضا کے لیے چند دن دنیا کا کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے کے اندر جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. اگر آج میں بیوی سے صحبت کرنے سے پرہیز کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کی حور عطا فرمائے گا، اور اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں مجھے عطا کرے گا جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کبھی کسی زبان نے اس کا مزہ چکھا ہے. تو پھر ایسا انسان رمضان کی آمد پر پریشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرے گا، مسرت کا اظہار کرے گا. لیکن ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو رمضان کا مہینہ آتے ہی پریشان ہوتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں مشقتیں اٹھانی پڑے گی. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما کر 11 مہینوں کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اللہ نے بھیجا ہے. یہ رمضان کا مہینہ برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے. انسان کے قلوب کو اللہ نرم کر دیتا ہے. ہم مساجد میں دیکھتے ہیں رمضان میں جو مجمع ہوتا ہے، عام دنوں میں وہ مجمع مساجد میں نہیں ہوتا. عبادت کا جو شوق اور جو ذوق ہوتا ہے، عام دنوں میں انسان کے پاس وہ شوق اور ذوق نہیں ہوتا. ہم رمضان کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ ہم رمضان کا خوشی کا استقبال کریں، خوشی کا اظہار کریں رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. لیکن عزیزو، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال، رمضان کی خوشی اپنے گھروں کی سجاوٹ کے ذریعے کرتے ہیں، روغن روشن کے ذریعے کرتے ہیں. نہیں عزیزو، ہمارے میرے پیارے دوستو، ہر رمضان کا استقبال اعمال صالحہ کے ذریعے کریں گے، نوافل کے ذریعے کریں گے، راتوں کی تہجد کے ذریعے کریں گے. اور ہمیں آج بہت افسوس اور غم ہے کہ آج پوری دنیا ایک بیماری میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے کچھ ایسے قانون بنا کے رکھے ہیں کہ مسجدوں میں اکٹھا ہو کر ہم مسجدوں میں
باجماعت نماز نہیں کرا سکتے، ایک ساتھ مل کر مسجدوں میں اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے، تو میرے پیاروں کیا ہو گیا؟ ہمیں آج اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا ہمیں موقع مل گیا۔ جب مسجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں تو ہمارے گھر تو ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی مستورات، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ان کو بھی ترغیب دیتے رہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام، جس طرح ہم جب ہماری مسجدیں کھلی ہوئی تھی، گزشتہ رمضانوں میں جس معمول کے ساتھ ہم مساجد میں جاتے تھے، تراویح کی نماز ادا کرتے تھے، ہمیں اس رمضان کے اندر اپنے گھروں پر تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، اور ہمیں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ جس سے جمعہ میں اہتمام سے ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح 5 نمازوں کا اہتمام کریں، خصوصاً فجر کی نماز کا ہم اہتمام کریں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ سحری کھانے کے بعد چند منٹ کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اور سحری کے وقت رمضان کے مہینے فجر کی نماز کو وہ وقت میں کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارا رمضان بہتر سے بہتر کیسے گزرے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں وقت پر اللہ کی عبادت بھی کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ضروریات کا جو کام ہے اس کو بھی ادا کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں ایک نظام الاوقات بنانا پڑے گا، ہمارے معمولات کی فہرست ہمارے پاس ہو کہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ، رمضان کا جو مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اللہ کی رحمت کو کیسے لوٹے، اللہ تعالیٰ نے جو برکت عطا فرمائی اس برکتوں کو ہم کیسے لوٹے، اس کے لیے ہمیں نظام الاوقات بنانا پڑے گا کہ فلاں وقت میں مثلا فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے 1-2 گھنٹے، فلاں وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، فلاں وقت ہمارے گھر کی ضروریات کا کام کریں گے۔ اگر ہمارے پاس نظام الاوقات، معمولات کی ہمارے پاس فہرست ہے تو ہمارے لیے رمضان کا مہینہ گزارنا آسان ہو جائے گا، رمضان کے مہینے میں اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہمیں جب تک ہماری حکومت ہمیں اطلاع نہیں دیتی تب تک ہم مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے۔ جس طرح آج بھی ہم اپنے گھروں میں نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، عبادت گھروں میں کر رہے ہیں، اسی طرح جمعہ کی طرح ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کی تراویح کو ہم گھروں میں ادا کریں گے، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت بھی اپنے گھروں میں کریں گے۔ ہمارے بڑے، ہمارے علماء جس بات کی ہمیں رہبری فرمائے، اس بات پر ہم چلیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ہم کو ایسا کام نہ کرے رمضان مبارک کے مہینے میں کہ جس کا خمیازہ، جس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے۔ کوئی ایسا ایک کام کرے رمضان کے مہینے میں کہ لوگ ہمیں اور ہمارے اسلام کو اچھی نظر سے دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ افطاری کے وقت ہم اپنے گھروں کے آس پاس غریبوں کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے گھر کے پڑوس کے اندر جو غریب ہو ان کا خصوصاً خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آرام سے افطاری کے دسترخوان پر اللہ کی الگ الگ نعمتوں کھاتے رہے اور ہمارا پڑوسی، ہمارا بستی کا ایک انسان جو بیچارہ بھوکا رہے۔ ان تمام کی فکر ہمیں کرنی ہے۔